اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ بے شک ہم نے وحی کی آپ کے اوپر، کما اوحینا الی نوح، جس طرح سے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور نبیوں کی طرف جو نوح علیہ السلام کے بعد تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے وحی کی ابراہیم کی طرف اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق کی طرف اور یعقوب کی طرف، والاسباط اور اولاد کی طرف، وعیسیٰ کی طرف، وایوب ایوب علیہ السلام کی طرف، ویونس یونس، وہارون وسلیمان، ان کی طرف ہم نے وحی کی۔ وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور۔ ورسلا قد قصصناہم، اور کئی رسول ہم نے بیان کیا ہے علیک آپ کے اوپر، من قبل اس سے پہلے مکی صورتوں میں، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور کئی رسول ہم نے بیان نہیں کیا آپ کے اوپر۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلم اللہ موسیٰ، گفتگو کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغیر ملائک کی واسطے سے تکلیمہ بات کرنا۔ رسولا مبشرین و منذرین، رسول ہم نے بھیجے درا حال مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر۔ محذوف ہوگا۔ اچھا، ارسلنا فعل محذوف ہوگا۔ لئلا یکون للناس، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ کے سامنے، حجت کوئی عذر، بعد الرسل رسولوں کو بھیجنے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں بما، اس کتاب کے ساتھ، انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ کے اوپر، انزلہ بعلمہ، اتارا ہے اپنے علم سے۔ والملائکۃ، ملائک گواہی دیتے ہیں، والملائکۃ یشہدون، اور ملائک گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ ہونے کے لحاظ سے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے لوگوں کو، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوئے دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا، دوسروں کا نقصان کیا یا ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، نہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشنے والے، ولا لیہدیہم، نہیں اللہ ان کو راستہ پر چلانے والے، نہیں ان کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھانے والے، طریقاً، نہیں ان کو دکھانے والے کوئی راستہ جنت کا،
ہاں الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ اس میں رہیں گے، خالدین خود جو ہے دوام کے لیے، اور ابدا آ گیا تاکید۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو تحقیق تمہارے پاس آ چکا ہے پیغمبر حق لے کر کے تمہارے پروردگار کی طرف سے، فآمنوا خیر لکم، پس ایمان لے آؤ، یکن الایمان خیر لکم، یہ ایمان لے آنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرو گے تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں، اللہ کے لیے وہ جو زمینوں میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والی ذات۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، حد سے تجاوز نہ کرو اپنے دین کے متعلق، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، نہ کہو اور نہ کہو اللہ پر مگر سچ، انما المسیح، نہیں اس کے علاوہ کہ مسیح جس کا نام عیسیٰ بیٹا مریم رسول اللہ ہے، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور کلمتہ اللہ کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم جو ڈالا گیا ہے مریم کی طرف، وروح منہ اور روح ہے اللہ کی طرف سے، فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثۃ، اور نہ کہو الآلہۃ ثلاثۃ کہ معبود تین ہے، انتہوا عن التثلیث خیر لکم، اچھا واقصدوا خیر لکم، انما الالہ، پکی بات ہے کہ الہ واحد ہے، سبحانہ پاکی اللہ کے لیے ولدیت سے، اچھا جی سبحانہ پاکی ہے ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے کوئی ولد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے، وکفا باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کام بنانے کے لحاظ سے۔ اچھا جی سابقہ رکوع کے ابتدا میں دیکھو، ربط لگا رہا ہوں، سابقہ رکوع کے ابتدا میں دیکھو، یسألک اہل الکتاب، الکتاب نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ان تنزل علیہم کتابا، کوئی نوشتہ جو ہے لے آیا آسمان سے، ہم دیکھ لیں، اور سب ایک ساتھ لکھا ہوا ہو، لے آئے تو ہم پھر مان لیں گے۔ الزامی جواب تو دیا کہ ان کی باتوں کو چھوڑو، یہی بات تو انہوں نے اس سے بھی سخت بات موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ ہمیں اپنے آپ کو ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ظاہراً ہم موسیٰ علیہ السلام کو آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔
اور آگے اس سے بھی سخت مطالبہ، سخت کام انہوں نے کر دیا، وہ کیا کہ بیل کی پتر کو انہوں نے پوجا، عبادت کی۔ ٹھیک ہے، یہ تو الزامی بات تھی، ان کی باتوں کی طرف کان نہیں دھرنا چاہیے، کان نہیں لگاؤ۔ یہ تو اس طرح سے گفتگو پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بھی کر چکے، ٹھیک ہے۔ لیکن الزامی جواب سے بہتر جواب، آگے الزامی جواب سے دوسرے درجے میں تفصیلی جواب ہوتا ہے۔ اب یہاں سے اسی سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ آپ کی وحی الہی ہونے پر ان کو یہ اعتراض تھا کہ دفعتاً واحدتاً قرآن کیوں نہیں آیا جی، یہ کم کم ہو کر کے 23 سالوں میں کیوں نازل ہوا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو پھر جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح بیک وقت نازل کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ان کا بڑا سوال تھا۔ سمجھ گیا مجھے؟ تو جواب دیا کہ جی یہ سوال فضول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے، یہ وہی ہے جو انبیاء سابقین پر نازل ہوئی ہے، اور سابقہ انبیاء پر جو وحی نازل ہوئی ہے یہ آپ ہی کی طرح کم کم ہو کر کے نازل ہوئی ہے۔ یہ میں نے پہلے آپ کو یہ سوال بتایا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ 2 طریقے وحی کے نزول کے رب تعالیٰ کی طرف سے 2 طریقے کتابوں میں آئے ہیں۔ ایک یہ کہ دفعتاً پوری ایک کتاب مل جائے جو اسے موسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اس کے علاوہ زبور بھی کم کم ہو کر کے نازل ہو گئی، جو خصوصاً وآتینا داؤد زبور آگے ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور باقی صحف ابراہیم ہے، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو پورے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے علاوہ باقی جو ہے کم کم ہو کر کے وحی نازل ہو۔ بے شک بعض کتابیں تورات ہو گیا، بعض کتابیں ممکن ہے کہ دفعتاً جو ہے آ گئی ہوں، لیکن اکثر جو ہے انبیاء علیہ السلام پر نزول وحی کا طریقہ وہی ہے کہ جو حضور علیہ السلام پر جو ہے نزول ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ کم کم ہو کر کے مصالح اور حکم کے مطابق جو ہے نازل ہوتے گئے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اگر تم اس وجہ سے انکار کرتے ہو کہ دفعتاً کیوں نہیں آیا، تو پھر ایسا کرو کہ کیوں کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہم متبع ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے وحی کے بھی انکار کرو۔ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی جو علماء جو انبیاء بنے اسرائیل میں سے، ان کی وحی کو تو تم تسلیم کرتے ہو، اور صرف پیغمبر علیہ السلام کی وحی کا انکار کرنا ضد اور عناد اور حسد کے علاوہ اور کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو جی اچھی طرح سے؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ کما، یہ تشبیہ ہے۔ آپ کے پر جو وحی نازل ہوئی وہی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام۔ تشبیہ کس چیز میں ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو جواب دیا کہ نزول میں ہے تشبیہ، ابھی بتا دیا کہ جس طرح نوح علیہ السلام پر خصوصیت کے ساتھ جو کم کم ہو کر کے نازل ہو، اسی طرح سے آپ پر جو ہے نازل ہوئی وہی۔ بخاری شریف میں پہلی کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقول اللہ تعالی عز وجل انا اوحینا کما اوحینا الی نوح والنبی۔ اس بخاری کی شروحات نے یہاں یہ سوال کر دیا جی، کیا سوال کر دیا کہ جی نوح علیہ السلام کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیوں ہوا؟ انا اوحینا، انبیاء تو بہت، آدم علیہ السلام پر بھی صحف نازل ہوئے ہیں، تو نوح علیہ السلام کا خصوصی ذکر کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1،
نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد آدم ثانی تھا، اس لحاظ سے اس کا ذکر ہوا۔ جواب نمبر 2، نوح علیہ السلام نے دعوت اپنے جو امت کو دی ہے تو 950 سال تک دی، سمجھ رہے ہو جی؟ اس لحاظ سے جو ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ یا جواب یہ دیا گیا ہے نوح علیہ السلام اولو العظم من الرسول، احکام جو شرعیہ نوح علیہ السلام ہی کی زمانے سے شروع ہوئے۔ یا جواب یہ دیا کہ نوح علیہ السلام کو لوگوں نے ستایا ہے، مقابلہ کیا ہے، تو آپ کو بھی آپ کی جو امت ہے وہ ستائے گی، مقابلہ کرے گی۔ بالآخر جو ہے نجات نوح علیہ السلام کو ہوئی، ان کے ماننے والوں کو ہوئی۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور نبیوں کے اوپر جو آپ کے نوح علیہ السلام کے بعد آئے۔ تعمیم کے بعد تخصیص ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جو آپ علیہ السلام کے جد امجد ہیں، ملت ابراہیمی کی اتباع کرنے کا حکم ہے، اور صحف ابراہیم اور وہ اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، سمجھ رہے ہو جی؟ تو دیکھو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، اوحینا الی ابراہیم، باپ، اسماعیل جو ہے بیٹا، تو پہلے باپ اور پھر بیٹا، وہ اسحاق، ٹھیک ہے جی، یہ بھی بیٹا۔ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں بڑا کون ہے جی؟ ذبیح اللہ کون ہے جی؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام پہلے اور پھر جو ہے اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر من ولد اسماعیل ہے، شاید فضیلت کی، شاید میں اس لیے تو کوئی نص ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو پہلے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو جی فضیلت بنو اسماعیل، ٹھیک ہے جی یہاں پر، اور اسحاق، یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے۔ اچھا، اسحاق علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ کون ہے جی؟ یعقوب علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ آگے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ کتنے تھے بتاؤ جی؟ 12 تھے، بنیامین، یوسف علیہ السلام 2 بھائی اور 10 بھائی ایک والدہ سے، تو 12 تھے۔ والاسباط، ہر ایک قبیلے کو سبت کہتے ہیں، اور جمع اس کی کیا ہے جی؟ اسباط ہے۔ تو گویا کہ ان کے اولاد میں بھی انبیاء گزرے ہیں، ان کی طرف وحی بھی ہوئی ہے، پوری تفصیل قرآن نے مزید ذکر نہیں کیا۔ وعیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جی، وایوبا ویونسا، ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا۔ وسلیمان، کیا وجہ ہے بتاؤ جی؟ آئے شاباش، اصل بات تو یہی تھی نا، انہوں نے یہ کہا کہ جی موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل اس طرح سے کیوں نہیں آتے تو ہم مان لیتے، ٹھیک ہے؟ آگے کچھ تفصیل کی جھلک دے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ باقی انبیاء پر جو ہے یہی ترتیب تھی جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوئی، کم کم ہو کر۔ اچھا، وَآتَيْنَا داؤد زبورا، نقطہ سمجھ لو، باقی انبیاء پر وحی کا تو ذکر کیا ہے، اجمالی وحی کیا ہے، لیکن وحی کا نام نہیں دیا کہ نوح علیہ السلام پر وحی کتاب صحف کا کیا نام ہے، نہیں بتایا۔ اچھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کتاب کا کچھ ذکر نہیں ہے، صحف کا ذکر نہیں، اسماعیل، اسحاق، سب۔ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کیا ہے، انجیل کا ذکر نہیں کیا۔ وَآتَيْنَا عیسیٰ، انجیل کا ذکر نہیں کیا۔ ایوب و یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام، لیکن
وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ٹھیک ہے، کیا نقطہ ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُور، پڑھو آگے۔ ان الارض، آیت میرے ذہن میں حافظ نہ ہوں، ان الارض یرثها، نہیں ایسا نہیں۔ لقد كتبنا في الزبور من بعد ذکر، سمجھ میں آ گیا جی کہ ہم زبور میں لکھ چکے ہیں، تحقیق ہم زبور میں لکھ چکے ہیں۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، قرآن میں۔ حوالہ کس کا دیا جی؟ زبور میں، کہ زبور میں ہم لکھ چکے ہیں کہ ان الارض، بے شک زمین پوری دنیا کی جو یرثھا، اس کو وراثت میں لے لیں گے کون؟ نیک بندے، خلفائے راشدین۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ زبور، تورات، انجیل کو غیر محرف ماننے والے آپ زبور سے دکھا لے کہ کدھر لکھا ہوا ہے، وہ تو اصل زبور میں تھا نا، اصل تورات میں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم، اور ابھی ان سے ہمیں سروکار نہیں ہے، ابھی تو تحریف وہ کر چکے ہیں، ابھی شاید یہ بات نہیں لکھی ہو، ٹھیک ہے جی، موجود نہ ہو۔ تو چونکہ زبور میں خصوصیت کے ساتھ ایک پوری بات لکھی ہوئی تھی، خوشخبری کہ زمین بعد میں چل کر کی زمین جو ہے بعد صالحون جو ہے لے لیں گے، اس لحاظ سے جو ہے زبور کا ذکر یہاں ہوا، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ جو سابقہ کچھ انبیاء کا ذکر ہوا ہے، یہ نہ سمجھو اور نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور رسولا قد قصصناہم، ارسلنا رسولا، بہت سارے رسول، قد قصصناہم، ہم نے ان کو بیان کر دیا ہے۔ کدھر کیا ہے بتاؤ؟ آگے صورتوں کا بھی انتظار کرو، سورہ انعام میں 18 رسولوں کا ذکر ہوگا ایک جگہ پر، ٹھیک ہے جی۔ 18 ہے، کتنے ہیں؟ میرے خیال میں، میرے حافظے میں 18 رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی کتنے رکھے؟ 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن کریم میں، 18 ایک صورت میں آ گئے، باقی کتنے رہ گئے جی؟ 7 رہ گئے، تو 7 اور نام بھی ہوں گے۔ تو مزید مکی صورتوں کی اندر سورہ ہود میں ذکر ہے، سورہ اعراف میں ذکر ہے بہت سارے پیغمبروں کا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا رسلا قد قصصناہم، اور رسول بہت سارے ہم نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا الف و الف رسولین ہے، اب کتنے ہو گئے؟ الف و الفن کتنے ہو گئے بتاؤ؟ الف و الفن، الف و الفن، الف کو الف میں ضرب دے دو تو کتنے ہو گئے جی؟ الف کو الف میں ضرب دے دے تو لاکھ ہو گیا۔ الف کو 100 میں ضرب دے دو تو کتنے ہو گئے؟ 1000 کو ضرب 100 کر کتنے جی؟ 10 لاکھ جی۔ تو الف الفن کا عادت بھی آیا ہے، لیکن میات الفن کہا گیا۔ میات الفن کتنے ہو گئے جی؟ ٹھیک ہے، 1,24,000 44,000 آئے ہیں نا۔ تو ہر رسولا قد قصصناہم، بہت سارے رسول ہم نے بھیجے جن کو ہم نے بیان کیا آگ کے اوپر، من قبل، مکی صورتوں میں، اور رسولا لم نقصصہم علیک، اور بہت سارے رسول ہم نے بیان نہیں کیا ہے قطعاً۔ تو اب ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ سارے رسولوں کو بیان کیا یا نہیں کیا ہے؟ بتاؤ، تعداد معلوم نہیں ہے نا۔ اچھا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وحی کا ذکر نہیں تھا، تو خصوصیت ایک موسیٰ علیہ السلام کی، کوئی آدمی نادان یہ نہ کہے کہ جی موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ذکر ہی نہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے، لیکن بغیر ملک کے کی ہے، دیکھا نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا آرینی انظر الیک، تو جواب کیا مل گیا؟ لن ترانی،
ٹھیک ہے جی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام کو جی آپ علیہ السلام سے بھی تکلیم بات کی ہے، اور آپ علیہ السلام کو دیدار بھی کرایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کے انوار بھی دیکھا۔ بعض علماء کا یہی، بعض کا قول یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس جہان میں انہی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے، دیکھا نہیں، واقع نہیں ہے۔ دوسرے جہان میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے طاقت دیں گے اور دیکھیں گے ہم رب تعالیٰ کو، اور سب سے زیادہ الذ چیز بھی یہی ہوگی جو دیدار خدا بن جائے۔ تو گویا خصوصیت ذکر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ رسول بھیج دیا، رسولوں کی فرائض کیا ہے؟ فرمایا کہ رسلا مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے ماننے والوں کے لیے، ڈرانے والوں کے لیے ڈر سنانے والے۔ اچھا جی، کیا حکمت ہے رسول کیوں رب تعالیٰ بھیجتے، اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ تاکہ لِأَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، کہ لوگوں کو ایک حجت نہ ہو اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے جی، لِأَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے خلاف، اللہ کے سامنے میں نے معنی کیا حجت کو عذر نہ ہو، بعد الرسول، بعد ارسال رسول، بندے اپنے رب کے سامنے یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالی یا الہی ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تو ہم کیسے ہدایت پاتے۔ اتمام حجت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، ہر چیز اللہ کے زیر دست ہے، پیغمبروں کو بھیجتے ہیں۔ حکیماً، کیا حکمت ہے اس میں وہ اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے۔ اب یہ انبیاء آ گئے، اور یہ انبیاء آ گئے، لوگوں نے مانا، بعض نے نہیں مانا، آپ علیہ السلام کو کی نبوت کو نہیں مانا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے تو انبیاء کی اِنَّا أَوْحَيْنَا اجمالاً کا آپ کو وحی فرمایا ہے، وہ جس طرح سے اب ٹھیک ہے، اب آپ کی وحی کی دلیل کیا ہے، کیا گواہی ہے؟ فرمایا کہ آپ کی نبوت پر اللہ تعالی خود گواہ ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، سمجھ میں آ گیا جی۔ باقی نبیوں کی جو معجزات ہے اس سے بڑھ کر جی آپ کی نبوت کی جو دلائل ہے وہ زیادہ روشن ہے، لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہ ہے علی نبوتی کا۔ کس چیز کے ساتھ اللہ نے گواہی دی؟ اللہ ہر آدمی کے سامنے آ کر گواہی تو نہیں دی کہ یہ میرا رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے پیغمبر کے ہاتھ پر معجزات صادر کر کے، سمجھ میں آ گیا جی۔ سارے انبیاء کے جو معجزات ہیں وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر صادر ہوئی۔ اچھا جی، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اس کتاب کے ساتھ جو نازل کی آپ کے اوپر، اس کتاب کے اعجاز کے ساتھ، انزلہ بعلمہ، اس کا کیا معنی ہے بتاؤ جی؟ جی کیا مطلب ہے جی؟ ہر کتاب کا ماخذ ہوتا ہے، ہر کتاب کا کیا ہوتا ہے جی؟ یہ فلاں کتاب تو فقہ سے نکال لیا جی، فلاں کتاب احادیث کا مجموعہ ہے، تو قرآن کریم کا جو ماخذ ہے یعنی کہاں سے آیا ہوا ہے، وہ علم الہی سے آیا ہوا۔ یا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے اپنے کتابچے کے اندر لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کا ماخذ جو ہے اللہ کا علم ہے، انزلہ بعلمہ۔ اب جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے تو اسی طرح سے اللہ کا علم قدیم ہے یا حادث ہے؟ قدیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیر اور کوئی خطا، کوئی نسیان ہو سکتا ہے بتاؤ جی؟ نہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن کریم کا ماخذ جب اللہ کا علم ہے، اچھا اسی طرح سے کوئی سقم خدا کے علم پر ہو سکتا ہے بتاؤ؟ علم میں نہیں،
اور قرآن کا ماخذ کیا ہے جی؟ اللہ کا علم ہے۔ شرعی احکام جو شرعی 4 اصول ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، قیاس، تو شرعی احکام پر اعتراض کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ کے علم پر اعتراض کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ جی تو یہاں تو ہے یہودیوں کے متعلق ہے کہ اہل کتاب اگر اعتراض کر دے اللہ تعالیٰ کے علم کتاب پر تو گویا اللہ کے علم پر جو ہے اعتراض کر رہے ہیں۔ اچھا، انزلہ بعلمہ، تو قرآن کا ماخذ کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ بتاؤ جی، اللہ کا علم ہے۔ اور اسی طرح سے گواہی دیتے ہیں ملائک، یشہدو لیکن اللہ یشہدو، شہید اللہ، جی پہلے اللہ کی شہادت سورہ انعام میں ذکر ہو چکی تھی، ٹھیک ہے جی، اور اولو العلم کی شہادت بھی اور ملائک کی شہادت بھی، وہ تو خیر توحید پر تھی، لیکن یہ شہادت رسالت پر ہے، اللہ کی شہادت اور ملائک کی شہادت۔ ملائک رب تعالیٰ کے معصوم مخلوق ہے، ملائک نے بھی گواہی دیا ہے، دیتے ہیں وہ گواہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ کیسے؟ موتیوں کی طرح جملے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ نے جب گواہی دے دیا تو اور کسی کی گواہی کی ضرورت ہے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب نہیں مانتے ہیں تو اپنے لیے جہنم کا بندوبست کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی، ملائک کی گواہی کے بعد اب کیا ہوگا کہ ان الذین کفروا، نہیں مانتے تو کافر ہے، تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کر چکے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، روکتے اللہ کے راستے سے، کفروا خود ان کا اپنا جرم، صدوا متعدی جرم، دوسروں کی طرف لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس کا انجام کیا ہے؟ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا، بہک گئے، راستہ چھوڑ دیا، ضَلَالًا بَعِيدًا، دور جا نکلے ہیں، واپس اب ہدایت کے پاس نہیں آ سکتے، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ دوسری آیت، ان الذین کفروا وظلموا، اب دور گئے تو واپس آنے کا کوئی امکان ہے نہیں، ان الذین کفروا، انجام اخروی، وظلموا، جنہوں نے ظلم کیا دوسروں پر، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو بخشنے والے نہیں ہے آخرت میں، یا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو معافی توبہ کی توفیق نہیں دیں گے، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ان کو دکھائیں گے راستہ، دنیا میں دکھایا ہے تو نہیں چلے، اس لحاظ سے آخرت میں ان کو راستہ نہیں دکھائیں گے جنت کا، بلکہ سامنے جو ہے بند ہوگا، نہیں جا سکیں گے۔ ہاں ان کو راستہ دکھائیں گے، الا طریق جہنم خالدین فیہا، راستہ جہنم کے دکھائیں گے، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ راستہ تو دکھائیں گے اور جہنم نہیں جائیں گے، راستہ دکھا کر چلا کر وہاں پہنچایا جائے گا، اور پہنچا کر خالدین فیہا، خلود کے بعد ابدا آ گیا، خلود کا مطلب ہوتا ہے زیادہ دیر تک ٹھہرنا اور ہمیشہ ہونا، خلود ہمیشہ ہونا اور مقصد طویل دونوں کو آتا ہے، تو ابدا تاکید آ گئی کہ مقصد طویل مراد نہیں ہے بلکہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اس کی استبعاد کو دور کر دیا کہ یہ اللہ پر آسان ہے کہ ہمیشہ جہنم میں داخل کر۔ اب اگلے آیات میں سارے دنیا کو یہ بتایا گیا کہ سارے دنیا کے انسان، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، بدھ مت ہو، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، سب انسانیت کو فرمایا کہ تمہارے پاس نبی عربی آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تم ایمان لے، اب نجات جو ہے صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے میں ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، مکے والے مراد نہیں ہے، سارے انسانیت مراد، قد جاءکم الرسول، تمہارے پاس الرسول آ گیا، آہد کے لیے نبی محترم آ گیا،
بالحق انصاف لے کر کے، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، فآمنوا ایمان لے آؤ، یکن الایمان خیر لکم تمہارے لیے ایمان بہت بہتر ہے۔ اللہ کسی کو مجبور ایمان پر نہیں کرتے۔ اگر تم کفر کرو گے تو تم اپنا نقصان کرو گے، خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ گویا کہ اگلی آیت سے استغنا باری تعالیٰ ذکر ہو گیا۔ وَإِن تَكْفُرُوا اگر تم کفر کرو گے تو فَلَا تَضُرُّونَ اللَّهَ شَيْئًا جزا ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا جی، تم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ضرر نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے تمام کائنات آسمان سے لے کر زمین تک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ جانتے ہیں، اللہ حکیم ہے، کس کی قسمت میں ایمان ہے کس میں نہیں ہے، کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے، توفیق اسلام یہ بھی اللہ جانتے ہیں۔ تمام انسانوں کو خطاب کے بعد اب اہل کتاب کی طرف خطاب کا رخ ہوا، اس کو تخصیص بعد تعمیم کہتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، بات سنو، اہل کتاب میں تو ویسے یہود نصارہ دونوں آتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم تم غلو نہ کرو اپنے دین میں۔ غلو کیا چیز ہے بتاؤ، یہ زبان پر چڑھا ہوا ہے، غلو نہ کرو، غلو کیا چیز ہے؟ غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، جو خط کھینچ دی گئی ہے اس خط سے آگے تجاوز کرنے کو غلو کہتے ہیں، مبالغہ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو جی؟ حدود کو آگے پھلانگنے کا نام کیا ہے جی؟ غلو ہے، غلو فی الدین۔ سمجھ رہے ہو جی؟ چلو کچھ باتیں لکھو بھی تاکہ غلو آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ غلو، یہود کا غلو یہ ہے کہ ان کو یہود کا غلو، اہل کتاب دونوں لے آؤ یہاں پر، اگلی جو شخص کلام سے نصارہ ہی معلوم ہوتے ہیں، اہل کتاب دونوں لے آؤ، تو غلو کا مطلب کیا تھا نا کہ حد سے آگے تجاوز نہ کرو، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اللہ تعالی کی توحید ایک حد ہے، اس سے آگے تجاوز کر کے الوہیت بن ہے خدا تعالیٰ میں ایک حد ہے، انہوں نے تجاوز کر کے عزیر کو کیا کہہ دیا بتاؤ جی؟ عزیر علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، بس یہ حد ہے، یہ کہو۔ اس کو چھوڑ کر کے آگے وہ کہاں پہنچ گئے جی؟ جی کہا کہ عبد اللہ، سمجھ میں، اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو حد سے تجاوز کیا یا نہیں کیا بتاؤ؟ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کا غلو ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اس نے پیچھے گرا، تاخیر کرتے کرتے حد سے تجاوز کر کے کدھر پہنچ گئے جی؟ ساحر اور ولد الزنا کر کر کے غلو کر دیا۔ غلو تاخیر میں بھی ہو سکتا ہے، میں نے کہا ہے، اصل تو حد سے تجاوز کرنے میں زیادہ استعمال۔ تو یہودیوں کا غلو کیا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے جی؟ کہ اللہ کے بندہ اور نیک بندہ رسول کو آگے خدا بنا دیا، عزیر اس کا بیٹا بنا دیا، ابن اللہ بنا دیا، اور دوسرے اللہ کے جو ہے رسول کو نیچے گرا کر کے تاخیر میں جو ہے حد سے آگے، ہاں اللہ کا بندہ اور رسول، ٹھیک ہے، یہ تو یہ حد ہے، اس سے بھی نیچے گرا کر کے انہوں نے کیا کہہ دیا جی؟ ساحر کہہ دیا، ولد زنا کہہ دیا، استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور عیسائیوں کا غلو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھا کر کے انہوں نے خدا بنا لیا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ جی
کیا بنا دیا جی؟ الہ بنا لیا. یہ غلو ہے. غلو جو ہے دین میں انتہائی مضر چیز ہے، حد سے آگے تجاوز کر دینا. ٹھیک ہے جی. بریلوی انہیں اللہ کے اولیاء کو جو ہے آگے بڑھا بڑھا کر کے کہاں پہنچایا بتاؤ جی؟ حاجت روا اور مشکل. یہ غلو کی صورت ہو. ٹھیک ہے جی. اہل حدیث حضرات نے ائمہ مجتہدین کو نیچے گرا کر کے یہ تحقیر میں حد کر دیا، اور سارے امت کی جو ہے تکفیر اور تشریح، وہ کہتے ہیں سارے مشرک ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک حقارت کی صورت ہے. نہیں سمجھ میں آ جی؟ مذہبی جماعتوں نے خیال کرو جو ہے، تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر مضمون لکھا ہے، حد سے تجاوز. ایک مذہبی پارٹی میں آپ ہے مثال کی طور، اب تجاوز کر کے اس کو معصوم اور صحابہ کرام بنا لیا تم نے. ٹھیک ہے جی. ایک آدمی ایک پارٹی کا ہے، اس کا جو ہے بڑا ہے مثال کے تو اس پر کہنے لگا علیہ الصلاۃ والسلام. ٹھیک ہے جی. تو یہ حد سے زیادہ غلو ہے. ٹھیک ہے کہ آپ پارٹی میں وہ آپ اس کو اپنے حدود میں دائرے میں. اقبال کا ایک شعر ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، تو اب بت کیسے؟ بت پرست ہے جماعت سارے. یہ وہ غلو ہے، مبالغہ ہے. مجھے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. تو ہر آدمی کل حزب بما لدیہم فرحون، انسانی فطرت ہے. تو یہاں خطگن لگا دیا کہ ٹھیک ہے جی تبلیغی جماعت ہے تو اس طرح سے غلو آگے مکاشفات میں آگے اتنا آگے بڑھ جائے کہ جی خصوصی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اس کی حد سے آگے تجاوز کر لے تو یہ بہت بڑا نقصان ہے. بعض لوگ تو خیر زیادہ مبالغہ کرتے کہ وہ الیاس رحمہ اللہ کو علیہ السلام کے تھے. ادھر ایک مفتی ہے کشمیر کا مولانا وجہ ایسا. میں نے ایسی بات نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے لوگ نیک لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. سیاسی جماعت میں جو بھی لیڈر ہے مثال کے طور اس کو جو اتنا آگے بڑھانا کہ معصوم عن الخطا کہہ دینا، یہ کیا ہے بتاؤ جی؟ غلو فی الدین. تو غلو کرنے کی ممانعات ہے. ٹھیک ہے جی. مجاہدین غلو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہم ہی مسلمان ہیں، باقی دنیا میں کوئی بھی نہیں. تبلیغی غلو میں یہی دین ہے. باقی جو ہے کوئی آدمی تدریس کر رہا ہے تو اس نے اللہ کے دین میں کوئی وقت نہیں لگا. جو مدرسین کہتے ہیں جی یہی دین ہے، اس کے علاوہ جو تبلیغ میں جاتے تو فضول ہے، استنجائی کہتے ہیں. سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ انتہائی غلو جو ہے مضر چیز. ہر کام کو ہر وقت چیز کو جو ہے اپنا مقام دینا چاہیے. جو مدرس ہے جو مدرسے وہ بھی قابل قدر قابل احترام ہے. جو تبلیغی ہے اللہ اللہ کرتا ہے، اپنا پیسے جیب میں رکھ اپنا بستر لے کر کے ٹھیک ہے بوریا بستر، وہ بھی قابل صد احترام ہے. اور جو مجاہد ہے اپنی گردن کٹانے کے یا ہندو کے پیٹ پھاڑنے کے لیے، وہ بھی قابل قدر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ جو لمبے لمبے بال ہے نا، یہ ان کو گھسیٹ کر ملائک جہنم. ایک مولوی صاحب اس طرح سے ابھی فوت ہو گئے. تمہارے اوپر کیا وحی نازل ہو گئی کہ گھسیٹ کر کے بغیر بالوں والے بھی ملائک گھسیٹ کر کے ڈال دیں گے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جو خارجی تھے ان کے سر نہیں ہوتے تھے، بالکل گنجے ہوتے تھے. فرمایا یہی آدمی ہے، اس کی زیز اس کی جو ہے نسل سے جو ہے گمراہ لوگ نکلیں گے. سمجھ رہے ہو جی؟ تو یہ سارے غلو ہے. غلو نے ہمیں کیا کر دیا جی؟ برباد کر دیا. ذہن کو کھول کر کے کوئی وہ نہیں سوچ. ایک عالم سے بات ہوئی کہ تبلیغ کی جماعت خصوصی ہے، جس طرح خصوصی کا کیا معنی ہے؟ وہ اس طرف آ رہا تھا کہ قدرت کی طرف سے وہی الہی کی طرف جا رہا. نام نہیں دے سکتے. یار مولوی صاحب ایسی باتیں نہیں کرو. علماء کے ساتھ بھی اللہ کی خصوصی نصرت ہے. ٹھیک ہے جی. تبلیغ کے ساتھ سارے جو ہے جو حق ہوگا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اور اس ضابطہ کلیہ میں تبلیغی بھی ہے، مجاہد بھی ہے جی، حاجی بھی ہے جی،
اور سارے مسلمان اس کے نیچے آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. لا تو اس پر جو ہے یہ ذہن میں رکھو جی. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی سورت کا آخری ہے. رد ہے اہل کتاب کی اصلاح ہے، اصلاح. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم کہہ کر کے کس پر رد کیا ہے؟ 4 اوصاف ذکر کیا ہے. یہود پر رد کیا، عیسائیوں پر، کہ ابن اللہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے جی؟ ابن مریم ہے. رسول اللہ کہہ کر کے کس کے اوپر تردید کیا ہے؟ یہودیوں کے اوپر رد کیا گیا ہے. سمجھ میں کہ اللہ کے رسول ہے. خدا کے نا یہ غلو ہے جو کہ نصارہ کہتے ہیں. سمجھ میں کہ جی. اور ساحر کے نا یہ بھی غلو ہے، تحقیر ہے، جو کہ یہودی کہتے ہیں. وَكَلِمَتُهُ دوسری صفت. تیسری صفت وَكَلِمَتُهُ، کلمتُهُ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے. کون؟ القاها الى مریم، جو ڈال دیا گیا مریم کی طرف کلمہ کون، ملائک نے جو ہے. ٹھیک ہے. چوتھی صفت کیا ہے جی؟ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وَرُوحٌ مِّنْهُ اللہ کی طرف سے روح ہے. نہیں سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے. روح، خدا کی روح کوئی قتل کر سکتا ہے جی؟ خالص سیف من سیوف اللہ تھا تو کسی نے کوئی قتل کر سکا جی؟ تو روح منہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا روح ہے. تو جو وما قتلوہ وما صلبوہ کی طرف گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ اللہ کا روح کوئی قتل نہیں کر سکتا. اور یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی ہے. ملأ اعلیٰ کی کوئی چیز ہے تو اشارہ کر دیا کہ روح جو ہے اوپر جائے گی آسمان کی طرف، کیونکہ وہ عالم ارواح کی چیز ہے. عیسیٰ علیہ السلام خود بدن کے ساتھ روح ہے. روح وہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے روح کے لیے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام خود روح منہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، روح سے زندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بتاؤ. ہوتے ہیں نا یا نہیں ہوتی؟ تو اسی وجہ سے جب خود روح ہے تو وہ مردے کو قوم بھیجنے لا، وہ کیا ہوتا تھا؟ زندہ ہو جاتا. اور خود عیسیٰ علیہ السلام روح ہے تو بیمار کے اوپر جو ہے پھونکنے سے، ہاتھ لگانے سے وہ کیا ہو جاتا تھا. اور خود چونکہ روح ہے تو پرندہ بنا کر کے پھر جو ہے زندہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، روح ہے نا، روح ٹچ ہونے سے کیا ہوگا جی؟ طیرم باذن اللہ وغیرہ من نکات ہے. المزبور مکتوب والمزبور فی کتب التفاسیر ہے. ٹھیک ہے جی. وروح منہ، تو یہ ان کے عیسیٰ اسلام کی فضیلت ہے. فضیلت روح منہ سے استدلال الوہیت پر نہیں کرو. ٹھیک ہے جی، فضیلت پر استدلال. تو آگے فرمایا کہ فآمنوا باللہ، تم اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لے آؤ. نہیں سمجھ میں آئے جی؟ رسولوں پر ایمان لے آؤ. بتا دے کہ رسول الہ نہ کہو، اللہ پر الگ ایمان لے آؤ. اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے کیا لے آؤ جی؟ آگے تفصیل ہے. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، مانا نہ کہو، غلو ہے یہ. الالہ، رسول پر رک جاؤ. آگے وَلَا تَقُولُوا الْآلِهَ ثَلَاثَةٌ نہ کہو. چلو قلم کا بھی تمہارے پاس ہے تو لکھو. عیسائیوں کے 3 گروپ ہیں، بلکہ 4 گروپ لکھو. فرقہ یعقوبیہ، فرقہ ملکانیہ، فرقہ نستوریہ، فرقہ مرقوسیہ. سمجھ میں آگے جی؟ سورہ مائدہ میں آگے انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا کہ فرقہ یعقوبیہ، گڑبڑ نہیں کرو. فرقہ چونکہ گڑبڑ ہوتے آگے آپ کو یاد لگانے میں مشکل ہوگی. آگے سورہ مائدہ فرقہ 4 فرقے ہو گئے نا. ایک فرقہ کیا ہو گیا جی؟ دوسرا فرقہ، تیسرا نستوریہ، اور چوتھا فرقہ جو ہے مرقوسیہ ہے.
مرقوس. جناب علی فرقہ یعقوبیہ اور ملکانیہ دونوں ملا کر کے ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہے. خدا عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام عین خدا ہے. دو فرقے گئے نا. تیسرا فرقہ کون ہے؟ نستوری. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہے. اور مرقوسی یہ کہتے ہیں کہ خداؤں کے 3 ارکان ہے، 3 ارکان، 3 کمیٹی ہے، 3 آدمیوں کی ایک کمیٹی ہے. سمجھ میں کہ کمیٹی میں نے اپنی زبان میں جو ہے کہا ہے، یعنی 3 آدمیوں کا 3 اقنوم کا مجموعہ ہے. 3 اقانیم ثلاثہ وہ کہتے ہیں. 3 وجودات سے 3 وجود ہے، الگ الگ وجود ہے. اللہ ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا جو روح منہ یا ابن اللہ ہے، اور یا تو مائے مریم بھی ساتھ ملا لو، اور یا یہ ہے کہ مائے مریم نہیں ہے تو روح القدس جبرائیل امین ملا. تو اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم، سمجھ میں آ گیا جی. اب غلو دیکھو، مائے مریم پارسا خاتون کو جو ہے الہ بنا لی، الہ کے کمیٹی کے رکن بنا لیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ 3 آدمیوں کی جو ہے کمیٹی، اس کو جو ہے تثلیثی عقیدہ کہتے ہیں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں جی؟ عقیدہ تثلیث اس کو کہتے ہیں. ان تینوں میں سے ثالث، ان اللہ ثالث ثلاثہ، سمجھ میں گئے جی؟ تینوں میں سے ایک ہے. 2 کون ہے جی؟ فلاں. ان دونوں میں بھی وہ فرق کہتے ہیں کہ جو مضبوط رکن ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے. اور باقی جو ہے دیکھو اللہ کی شان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید لوگوں کی عقلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک نہ ایک ہستی جو عظیم الشان اس کے قول ہر آدمی کرتا ہے اگرچہ وہ بگڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی توحید بھی حق ہے، تثلیث بھی حق. وہ کہتے ہیں کہ توحید فی التثلیث، تو تثلیث فی التوحید. یہ 3 ایک ہو گئے اور ایک 3 ہے. اب 3 ایک کیسے؟ یہ کتنے 3 ہیں؟ یہ اقانیم ثلاثوں الگ الگ تصور کرتے ہیں. فرض کرو کہ ایک موبائل ہے، ایک کتاب ہے، ایک ہاتھ ہے، تو یہ 3 الگ الگ وجودات ہو گئے نا. کوئی کہے کہ یہ موبائل کتاب ہے اور کتاب انگلی ہے، تو یہ ایک ہو سکتے ہیں برابر؟ نہیں. تو 3 ایک کیسے ہو گیا؟ ایک 3 کیسے ہو گیا؟ ریاضی کے اصول کے بھی خلاف ہے اور مشاہدہ اور حس کے بھی خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سر ہے. سر مولوی صاحب تم نہیں سمجھ سکتے ہو، یہ معمہ ہے، لہٰذا سر ہے، راز ہے. اس کو اس کو جو ہم اللہ پر سپرد کرتے ہیں، اس راز کو ہم نہیں سمجھ سکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر لے وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ آلِہَ ثلاثہ ہے، یہ نہ کہو. تو کس فرقے کی تردید ہے بتاؤ جی؟ کس فرقے کی تردید ہوگی؟ مرقوسیہ کی تردید. انتہو مانا عن تثلیثی، تم تثلیث سے رک جاؤ. خیر لکم، خیر لکم. یہ انتہو خیرن نحوی طور پر حضرات انہوں نے کیا کہا؟ خیرن جو ہے انتہو کا مفعول نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ معنی خراب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ انتہو رک جاؤ خیر سے. خیر سے روکتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو خیر کا حکم دیتا ہے، لہٰذا انتہو کا مفعول نہیں ہو سکتا. تو انتہو کا عامل کیا ہوگا؟ محذوف ہوگا. ٹھیک ہے. اور انتہو کا متعلق کیا؟ انتہو رک جاؤ، کس سے رک جائیں؟ کیسے رک جائیں؟ اس کا ایک مفعول بھی ہونا چاہیے، جو متعلق ہوگا وہ محذوف ہوگا. جو پہلے سابقہ ہے لا تقولوا ثلاثۃ الآلہہ ثلاثۃ. اب آگے انتہو ہے، انتہو کا معنی رک جاؤ کس سے؟ عن تثلیث سے. خیر لکم کا معنی وقصدوا خیر، اپنے لیے خیر کا قصد کرو. وہ کیا چیز ہے جی؟ ہوا توحید ہے. ٹھیک ہے جی.
خیر لکم، اب جو ہے رد تثلیث پر انما الہ الہ واحدہ، تین نہیں ہے، الہ انما اللہ، اللہ الہ واحد ہے، تو اللہ الہ واحد ہے ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے جی، تو تثلیث کی نفی ہوگا یا نہیں ہوگا بتاؤ تو؟ سبحانہ، پاکی ہے، ان یکون لہ ولد، اللہ کے لیے ولد ہو، کس فرقہ کی تردید ہو گئی؟ نستوریہ کی، ٹھیک ہے جی، ضابطہ سمجھ میں آ جائے آگے جو خود عبارت لگ سکتی، ان کو لہو ولد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، دلیل ہے کہ ولد نہیں ہے، کیونکہ ولد کے لیے آدمی کسی کو ولد کی حاجت اس لیے ہوگی کہ کوئی کام کاج کرے، ٹھیک ہے جی، یا کوئی اور دل اس کا جو خوش ہو جائے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، انسان جو سمجھ سکتا ہے مطلب اس سے آسمان اور زمین ذکر کیا، ورنہ ہزارہ آسمان اور ہزارہ زمینوں سے بھی خدا کی خدائی بڑی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کام شام کے لیے بچہ ضرورت ہوتا ہے، جاؤ چائے لے آؤ، ٹھیک ہے جی، خدمت کرو، تو فرمایا کہ یہ سارے کام جو ہے اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، سمجھ رہے ہو جی؟ آگے ترجمہ دیکھو، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ، نہیں شرماتا ہے مسیح، أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، کہ وہ بندہ ہو جائے اللہ کا، وَلَا الْمَلَائِكَةُ، اور نہ ملائک شرماتے ہیں، جو ملائک جو کہ مقربون ہیں وہ بندگی سے بھی نہیں شرماتے، وَمَن يَسْتَنْكِفْ، جو شرمائے، جو عار محسوس کرے، عن عبادتہ، خدا کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ جو ہے ان قریب جمع کرے گا اپنی طرف سب کے سب، وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ پورا دے گا ان کا بدلہ، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا، اور وہ لوگ جو کہ شرماتے ہیں اللہ کی عبادت سے، رکتے ہیں اللہ کی عبادت سے، اچھا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کرتے ہیں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پس اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، درد دینے والا عذاب، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، قولی مددگار، ولا نصیرہ، کوئی فعلی مددگار۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تحقیق آ چکا تمہارے پاس برہان، سند، دلیل، یعنی محمد علیہ السلام یا قرآن یا معجزات، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے اتارا تمہاری طرف، تمہارے اوپر نور مبین، واضح روشنی، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو وہ لوگ جو ایمان لے آئیں باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور تھام لیا اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، پس داخل کرے گا اللہ ان کو رحمت میں اپنی طرف سے، وَفَضْلٍ، اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ، اور ہدایت دے گا ان کو اپنی طرف، صراطًا مستقیما، سیدھا راستہ۔ یستفتونک، آپ سے پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم، آپ کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں، ان امراؤن ہلاکا، آدمی اگر مر جائے، ان ہلاکا امراؤن ہلاکا ہے، ان شرطیہ اسم پر داخل نہیں ہوتا ہے، اس کے لئے فعل محذوف ہوتا ہے، ان ہلاکا امراؤن ہلاک، آگے ہلاکا تفسیر آ رہی تھی، مفسر، تو مفسر آگے حذف کر دیا، اقامت المفسر، مفسر مقام المفسر، قرینہ دخول ان ہے، جو فعل پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسم پر نہیں ہوتا، ان شرطی ہے۔
ان امرؤن ہلکا، آدمی اگر مر جائے، لیس لہ ولدن، اس کی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ اور اس کی بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَک، تو اس بہن کے لیے نصف ہوگا جو اس نے چھوڑا ہے، اور وَهُوَ يَرِثُهَا، وَهُوَ اور یہی کلالہ صاحب، یرثھا اس بہن کا وارث ہوگا، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس بہن کو کوئی ولد نہ ہو، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اگر بہن دو ہوں، فَلَهُمَا ثُلُثَانِ، کلالہ مر گیا، 3 جگہوں میں تقسیم کر لو، 2 حصے لے لیں گے، مما ترک کو جو آدمی نے چھوڑ دیا ہے، وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، بہن بھائی زیادہ ہے تو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ہو جائے گا۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، اللہ تمہیں بیان کرتا ہے احکام، ان تضلوا معنی یہ کہ اللہ تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تم بہک نہ جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہو جی؟ تمہیں مبارک ہو، سورہ نساء ختم ہو گئی، یہ احکام کی بھاری صورتیں، آگے ہم جائیں گے موٹر وے پر انشاءاللہ، 1 دن میں 2 سپارے ختم، توحید، رسالت، قیامت ختم۔